چاہے یہاں پہ بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں، یہاں پہ ہوں، دبئی میں ہوں، ہم جو کر سکے وہ کریں گے. میں ان سے بالکل اس بارے میں بات کروں گا. سو ایمپائر گروپ ہے سر، وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن بورڈ ہوگا اس میں. اور یہ جو لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ انفراسٹرکچر میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا بڑھ چڑھ کے ساتھ یہاں پہ ایک اکیڈمی لے کے آنا. میں یہاں پہ پرسنلی اکیڈمی لے کے آنا چاہتا ہوں، احمد شہزاد کرکٹ اکیڈمی کے نام سے. اس میں سر مجھے آپ کی گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ان کے لیے مجھے ایک انفراسٹرکچر کی اور ایک لینڈ کی ضرورت ہوگی. یہاں پہ جتنے زیادہ سے زیادہ پلیئرز کھیلیں گے وہ بلوچستان کے جو لوکل بچے ہیں، یوتھ ہے، ان کے ہیروز ہوں گے. اور ان کو دیکھ دیکھ کے پھر جو یہاں کی یوتھ ہے ان کا بھی دل چاہے گا اور محنت کرنے کو اور زیادہ کچھ کرنے کو. پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر، ہمارے نیشنل ہیرو احمد شہزاد کو ہم نے انوائٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، لیکن ان کی مصروفیات کی وجہ سے وہ آسٹریلیا میں کھیل رہے تھے. وہ جو وزٹ تھا وہ میٹیریلائز نہیں ہو پا رہا تھا. آج الحمدللہ یہ وزٹ ہو رہا ہے. احمد شہزاد نے مہربانی کر کے ہمیں وقت دیا. ان کی بلوچستان کے ساتھ ایک خاص کمٹمنٹ ہے، ایک دلی لگاؤ ہے. انہوں نے ہر وقت بلوچستان کی جو ٹیلنٹ ہے، جو یوتھ ہے، اس ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ آواز انہوں نے جو ہے وہ ریس کی ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کرکٹ پلیئرز کو موقع دیا جانا چاہیے، بالخصوص جو ہمارے نیشنل ٹیمز ہیں، کوئٹہ گلیڈیٹر اور دوسرے ٹیمز، PSL میچز میں انہیں موقع ملنا چاہیے. انہوں نے بلوچستان میں ہمارے جو یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کہیں میٹنگز کیے، انٹریکشنز کیے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان آ رہے ہیں، اور بلوچستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ احمد شہزاد جو ہے وہ بلوچستان کے ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر کے طور پہ ابھرے ہیں. باقی ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، لیکن احمد شہزاد نے آگے بڑھ کے بلوچستان کے یوتھ کے لیے بہت کام کیا ہے. ان کی تفصیل وہ تھوڑی دیر میں بتائیں گے. لیکن میں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ امیر علی مردان خان ڈومکی کی طرف سے احمد شہزاد کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ٹائم نکالا اپنے اس بزی اسکیجول میں اور کوئٹہ آئے. آج اگرچہ سنڈے ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ٹائم نکالا اور انہوں نے مہربانی کی، آج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. یہ باقی جو بھی اس کا اسکیجول ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو آئی ایم گریٹفل، اور میں اب احمد شہزاد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، آپ کا اور آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھی ہیں، CM صاحب، وزیر داخلہ، ساروں کو بہت زیادہ شکریہ. میں یہاں آیا. دیکھیے، کوئٹہ کے ساتھ میری بڑی انسیت ہے، اور اس چیز کا جو اصل اندازہ کوئٹہ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ جو مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے تب ہوا جب PSL کا جو چوتھا سیزن تھا، جب وہ میں جیت کے ادھر آیا، اور جو پیار مجھے یہاں کوئٹہ کے لوگوں سے ملا وہ کہیں بھی نہیں ملا. اور یہ صرف میڈیا کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. آئی ریئلی مین دیٹ. مجھے لگتا ہے، اور ایز اے کرکٹر مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اسی چیز کے لیے کھیلتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو جتوا سکیں اور اپنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکیں. تو جب میں یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے، میں وہاں اس سے پہلے بھی کھیلتا تھا، کوئٹہ کے لوگوں کی بات، ان کے بچوں کے بارے میں اس سے پہلے بھی کرتا تھا. لیکن جب سے میں یہاں آیا میرا بالکل نظریہ بدل گیا. جس طرح انہوں نے استقبال کیا، جس طرح انہوں نے مجھے پیار دیا، تو مجھے وہاں فیل ہوا کہ نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ زندگی بھر انشاءاللہ میرے ساتھ کنیکٹ رہے گی. اور میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی میں کر سکا میں ضرور کوئٹہ کے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جو جیسے ہی مجھے لگاؤ ہوا، میں نے زیادہ تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی کوئٹہ کے لوگوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں. مجھے یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. بلوچستان میں اٹ سیلف پوٹینشیل تو ہے ہی ہے ترقیاتی چیزوں کی، لیکن اس میں اس کے ینگسٹرز میں، یوتھ میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر کسی چیز کی کمی فیس ہوتی ہے تو وہ ہے اپرچونٹیز کی، پلیٹ فارمز کی. انفارچونیٹلی
ہمارے بلوچستان کے بچوں کو اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں پرووائڈ کی گئی جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی. ابھی پاسٹ میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اس کو دہرا کے فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم فیوچر کیسے بیٹر کر سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو میری جانب چرسئی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز ان فیوچر ٹائم اور جلد ہی ہم یہاں پہ ایک اکیڈمی لے کے آنا, میں یہاں پہ پرسنلی اکیڈمی لے کے آنا چاہتا ہوں احمد شہزاد کرکٹ اکیڈمی کے نام سے. اس میں سر مجھے آپ کی گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ان کے لیے مجھے ایک انفراسٹرکچر کی اور ایک لینڈ کی ضرورت ہوگی یہاں پہ. باقی میرے دوست ہیں انشاءاللہ کچھ جو کہ بہت زیادہ درد اور خوشی بھی رکھتے ہیں یہاں کے طبقے کے لیے. انشاءاللہ وہ بھی اس میں ریڈی ہیں کہ ہم یہاں پہ کچھ ایسی سپورٹس کی فیسلٹیز لے کے آئیں, نہ صرف کرکٹ میں اور جو دیگر کھیل بھی ہیں اس طرح کی وہ ساری ایک فیسلٹی کے اندر چیزیں ہوں تاکہ بلوچستان کے جو بچے ہیں انہیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملے اور وہ باقی ساری چیزوں سے دور ہو کے ایک اچھی فیسلٹی میں ہم انہیں تراش سکیں اور وہ آنے والے دنوں میں یہیں سے پی ایس ایل میں اور پی ایس ایل سے پھر پاکستان ٹیم میں زیادہ سے زیادہ بچے ہمیں دیکھنے کو ملیں. دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ ایک دو پلیئرز کھیل رہے ہیں, لیکن آپ کے جتنے زیادہ سے زیادہ پلیئرز کھیلیں گے وہ بلوچستان کے جو لوکل بچے ہیں, یوتھ ہے, ان کے ہیروز ہوں گے. اور ان کو دیکھ دیکھ کے پھر جو یہاں کی یوتھ ہے ان کا بھی دل چاہے گا اور محنت کرنے کو اور زیادہ کچھ کرنے کو, بیکاز ایسے ہی ایک چین چلتی آتی ہے. تو ہمارا ایم ہے کہ بلوچستان سے سپر سٹارز نکالنے ہیں. بلوچستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو صرف تھوڑا سا بیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز مشکل ہے. اور مجھے ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ دنیا میں چیزیں بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں. اب یہاں پہ جس طرح ایک آئی ٹی پارک, دنیا آئی ٹی میں آگے بڑھ رہی ہے, تو ایک آئی ٹی پارک ہونا چاہیے جہاں پہ ایک لیڈرشپ بوٹ کیمپ ہو سکتا ہے یہاں پہ, جہاں پہ پورے 60-70 شہروں سے یونیورسٹیز سے لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں ارینج کی جا سکتی ہیں جہاں کہ ان کو لیڈرشپ کی کوالیفیکیشن بھی ملے, ان کو پتہ لگے چیزیں کہاں جا رہی ہیں. آئی ٹی از ریئلی امپورٹنٹ, کرپٹو کرنسیز وغیرہ آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے بچوں کو ان چیز کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ دنیا کے شانہ بشانہ چل سکے. تو میں ونس اگین میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. آپ دکھ درد رکھتے ہیں. جس طرح آپ سے میری کانورسیشن ہوئی ٹیلی فونک بھی, تو مجھے لگا کہ آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے بچوں کے لیے. آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ بلوچستان تھوڑا سا ہم نے نگلیکٹ کیا ہے, تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے. تو آئی تھنک اب وہ ٹائم ہے کہ ہم سب کو باقی ساری چیزیں چھوڑ کے فیوچر کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور واقعی حقیقی معنوں میں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک میری بات ہے, میری ساری انرجیز, سارا وقت ہمیشہ کوئٹہ بلوچستان کے بچوں کے لیے میں حاضر ہوں. انشاءاللہ تعالی اگر تو چیزیں جس طرح ہم پلان کر رہے ہیں اس طرح گئیں تو بہت نیئر فیوچر میں آپ کو ایک بڑی اچھی فیسلٹی یہاں کے بچوں کے لیے ملے گی, جہاں پہ صرف نہ تو کرکٹ ہوگی, باقی بھی جو سپورٹس ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کی فیسلٹیز تیار کریں گے کہ یہاں کے بچوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ ہر طبقے کے ماں باپ اپنے بچے کو خوشی سے بھیجیں اور وہ ایک اچھا گروپ بنے اور اس میں سے بچے جو ہے نا پاکستان کے لیے آگے انشاءاللہ کھیلیں. اور خبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ احمد شہزاد کرکٹ اکیڈمی کے لیے جو لینڈ ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ فری لینڈ ڈونیٹ کرے گی, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کے لیے مہربانی کر کے کنسنٹ دی ہے کہ احمد شہزاد اکیڈمی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم زمین دیں گے. تھینک یو. چیزیں میں کوئی بھی ایسی کمٹ نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں دینا چاہتا کہ کل کو جو نہ ہو سکے تو آپ کہیں نہیں. میری نیت میں مخلصی ہے, میں چیزیں کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے صرف میڈیا سے ہائپ بٹورنے میں نہیں آیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے میں میڈیا کی ٹینشن لے سکتا ہوں. میں جینونلی اپنی زندگی میں بلوچستان کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, چاہے مجھے اس کا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے, میں نے کہ بغیر کسی کو بتائے یہ کرتا رہا ہوں. آج میں یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سارے کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری اسٹرینتھ بنیں اور یہ چیزیں ہم منظر عام پہ لے کے آئیں, نہ بیٹھ کے باتیں کریں, ہم جینونلی اس کو لے کے آئیں. میں یہاں سے بعد میں جس طرح انہوں نے لینڈ کا وعدہ کیا ہے,
اس کے بارے میں بالکل جو میری ٹیم بھی ہے ان سے بات کرے گی کہ جلد از جلد یا کب تک ہمیں وہ لینڈ اور انفراسٹرکچر مل سکتا ہے. پھر میرے کچھ دوست ہیں جس طرح ایمپائر گروپ ہے دبئی میں, وہ بلوچستان کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. میرے پرسنل فرینڈ ہیں, بہت اچھا دوست ہے. میں یہاں آنے سے پہلے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بولا ہے کہ جو بھی ہیلپ ہم کر سکیں گے یہاں پہ بلوچستان میں بچوں کے لیے, چاہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے یہاں پہ بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں, یہاں پہ ہوں, دبئی میں ہوں, ہم جو کر سکے وہ کریں گے. میں ان سے بالکل اس بارے میں بات کروں گا. سو ایمپائر گروپ ہے سر, وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن بورڈ ہوگا اس میں. اور یہ جو لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ انفراسٹرکچر میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا بڑھ چڑھ کے ساتھ ہوگا. تو جہاں تک آپ ٹائم کہہ رہے ہیں سر, دیکھیے میں تو خود چاہتا ہوں جلد از جلد چیزیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بس یہاں پہ بیٹھ کے چلے گئے اور چیزیں لٹکی جائے. میں ایک حد تک ہی چیزیں کر سکتا ہوں. میں ان دی اینڈ آف دا ڈے جیسے جس طرح یہ لینڈ کہہ رہے ہیں جیسے ہی مجھے پرووائڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں دوسری چیزیں آن کر سکتا ہوں. تو میری طرف سے جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ میری جان و مال حاضر ہے, میری ساری انرجیز حاضر ہے یہاں پہ. اور جہاں تک میری بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایفرٹ ملے گی. جتنا میں ان کو جاننے لگا ہوں یا جتنی میری ان سے بات ہوئی ہے یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ واقعی یہ درد رکھتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ریزن ہے یہاں ہم اکٹھے بیٹھے. جب لوکل آواز نہیں اٹھتی نا, جب لوکل لوگ ایک نہیں ہوتے اور ایک چیز پہ یکجا نہیں ہوتے تو پھر دوسروں سے گلہ کرنا نہیں بنتا. پہلے یہاں کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے, یہاں کے لوگوں کو ایک ہو کے ڈیمانڈ رکھنی چاہیے جو کہ صحیح ڈیمانڈز ہیں. تو پی سی بی نہیں, کوئی بھی آپ کی سنے گا. تو آئی ایم شیور اگر ایک چیز ہم ایک سٹیپ آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں ہم پی سی بی کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ, تھوڑا ہم کرتے ہیں تھوڑا وہ کریں تاکہ یہاں کے بچوں کا بھلا ہو سکے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ ایک ہو جائیں, ایک ہو کے جو حق کی آواز ہے, جو بچوں کے لیے واقعی ضروری چیزیں اس پہ آواز اٹھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پی سی بی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. جی دیکھیے, بالکل بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک دفعہ پھر ہم گئے اور ہمیں وائٹ واش ہوا ہے. ہار کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے, نہ ہی دینی چاہیے. جن لوگ جو سینئر پلیئرس تھے آئی تھنک جن سے ایکسپیکٹیشنس تھی, جو کہ ایک سے زیادہ دفعہ آسٹریلیا میں جا کے کھیل چکے ہیں, ان سے کلک نہیں ہو پایا. آئی تھنک یہ ایک وجہ بنی ہے کیونکہ وہاں پہ سینئرس کا پرفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ بڑے ملک ہیں, بڑی بالنگ اٹیک ہے, تو جو ایکسپیرینس پلیئر ہوتے ہیں ان کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے. ایسا انفارچونیٹلی ہمیں نہیں دیکھنے میں ملا. ایک پازیٹیو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے جتنے وکٹس لیے ہیں وہ آج سے پہلے نہیں لی تھی. ہمیں شان کی کیپٹنسی دیکھنے میں ملی, ایک نئے کپتان تھے, ان کی پہلی سیریز تھی, مشکل تھی, لیکن اس میں ہمیں گلمپس نظر آئے کہ جہاں پہ انہوں نے ٹیکٹیکلی بڑے اچھے ڈیسیژنس لیے ہیں. سو سر کچھ آپ پازیٹیو تھے, لیکن اگین میں آپ کو یہی بولوں گا کہ ہار کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمیں جلد از جلد جو چیزیں ہیں, جو غلطیاں ہیں وہ ریکٹیفائی کرنی ہے اور وننگ ٹریک پہ آنا ہے. بیکاز پاکستان کے بچوں کے پاس جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے, وہ کرکٹ رہ گئی ہے. تو اس کو پروفیشنلی آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے بیسٹ پلیئرس کھلانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت کی جو ڈگر ہے اس پہ چلنا ہے. اور دوسرا, جہاں تک آپ T20 کی بات کر رہے ہیں, جی بالکل الحمدللہ واز ان دا کیمپ. بڑا مزہ آیا پاکستان ٹیم کے پلیئرس کے ساتھ. وہاں پہ کیمپ میں 5-6 دن گزارے. جو یاسر عرفات کوچ تھے اور دیگر پلیئرس کے ساتھ بڑے سے بات مل جل ہوئی ہے. تو بہت زیادہ جو پرانی یادیں ہیں وہ واپس آئی ہیں, اور جذبہ پہلے کی طرح ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جذبہ ہی ایک ہے ہمارے پاس جو لے کے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی ہائی ہے, جوان ہے. پوری کوشش میں ہوں, جلدی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ.